حضور نے فرمایا اے جبریل تم نے ہر نبی رسول کو دیکھا، ان کی شان نبوت و رسالت دیکھی، بڑے بڑے تاجروں کے تاج دیکھے، صاحب سلطنت و عالی مرتبت کو دیکھا۔ اے جبریل کہیں تو نے میرے جیسا بھی کسی کو دیکھا؟ 1,24,000 پیغمبر کو دیکھا؟ تو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے ہر نبی رسول کو دیکھا، ان کی شان نبوت و رسالت دیکھی، بڑے بڑے تاجروں کے تاج دیکھے، صاحب سلطنت دیکھے، سب کو دیکھا۔ یا رسول اللہ میں نے آسمان کی بلندی دیکھا، زمین کی پستی دیکھا، حد تو یہ ہے کہ میں نے طبقات زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھا، مگر یا رسول اللہ خدا کی قسم آپ جیسا حسن و جمال والا۔ کون جبریل کہہ رہے ہیں؟ جس جبریل کو اللہ جل مجدہ الکریم نے تمام فرشتوں کا سردار بنایا۔ حضرت جبریل تمام فرشتوں کے سردار کے ساتھ ساتھ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، یہ اعزاز اللہ نے عطا کیا ہے۔ اور 500 بازو عطا کیا ہے حضرت جبریل امین کو۔ 500 بازو میں سے اپنے 3 بازو کو کھولتے تھے اور 3 مرتبہ یوں 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 کرتے سدرہ سے باب جبریل مدینۃ الرسول آ جایا کرتے تھے۔ وہ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ خدا کی قسم آپ جیسا حسن و جمال والا، آپ جیسا جاہ و جلال والا، خدا کی قسم یا رسول اللہ میری آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے گا۔ حافظ شیرازی اس کی منظر کشی یوں کرتے ہیں کہ ایک روز جبرائیل سے یوں کہنے لگے شاہ امم تم نے کہیں دیکھا ہے؟ ذرا بتا کیسے ہیں ہم؟ تو کی عرض یوں جبریل نے اے محجبی تیری قسم آفاقہ گردیدم سیری متاوردیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری من تو شدم تو من شدی من تم شدم تو جا شدی طاقت نہ گوید بعد ازا من دیگرم تو دیگری۔ یا رسول اللہ آپ جیسا حسن و جمال والا میری نگاہوں نے کسی کو دیکھا نہیں۔ اور حضرت حسان بن ثابت تو یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ خدا کی قسم آپ جیسا کسی ماں نے بچہ جنا ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ خدا کی قسم کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ جیسا پیدا جس طرح پیدا ہونا چاہتے تھے اللہ جل مجدہ الکریم نے آپ کو ویسا ہی پیدا کیا ہے۔ تو حضرات ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس نبی کی امت میں ہے کہ جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے حضرت موسیٰ نے تمنا کی تھی، جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے حضرت عیسیٰ نے تمنا کی تھی، اور اس نبی کی امت میں ہم پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا یا کہ نصیبہ بلند ہے۔ تو ہمیں اس مہینے میں 12 روز میں الحمدللہ مرکزی اہل سنت نے ایک پرچہ اور شائع کیا ہے جو الحمدللہ قریب انور نگر میں سارے لوگ کو دعوت نامہ دیں گے، اس میں وہ پرچہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ مرکزی اہل سنت میں 12 ربیع الاول شریف کو یا کہ 2 سال سے الحمدللہ یہ پروگرام مرکزی اہل سنت میں ہو رہا تھا، ہمارے بہت سارے بھائی انور نگر سے شرکت کر رہے تھے، حضور سربراہ اعلیٰ جلوہ بار رہتے تھے۔ تو اس سال بھی وہ پروگرام ہوگا کہ آپ جتنا ہو سکے پوری زندگی ہم پڑھتے ہیں اپنے لیے، اپنے باپ کے لیے، رشتہ دار کے لیے، ناطے دار کے لیے، خاندان کے لیے، لیکن 12 روز پڑھیں اپنے پیارے آقا کے لیے۔ یہ وہ پرچہ جا کے الحمدللہ شائع ہوا ہے، گھر گھر میں گیا ہے کہ کتنا قرآن شریف، کتنے پارے، کتنی صورتیں، کتنا تسبیح و تحلیل یہ اپنے آقا کے لیے پڑھیں۔ میرے آقا نہ ہمارے پارے کے محتاج ہے، نہ ہماری تسبیح کے محتاج ہے، نہ ہمارے درود کے محتاج ہے، جس کے بارے میں رب ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہما وقت رب اکبر اپنے حبیب پہ درود و سلام بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھیج رہے ہیں، ملائکہ مقربین بھیج رہے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی بھیجو جیسا کہ بھیجنے کا حق ہے۔ تو جھوم کے درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وعلی آل سیدنا شفیعنا مولانا محمد کما تحب وترضى بحد صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرات اسی درود و سلام کی بنیاد پر ہم بخشے جائیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں شیخ محقق اہل اطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا مزار پرانوار مہرولی شریف دہلی میں ہے، جا کے دہلی میں الحمدللہ حضرت کے مزار پرانوار پہ جانے کا مجھے شرف حاصل ہے۔ ہندوستان میں علم حدیث آپ دیکھ رہے ہیں سارے علماء کرام اور جاتے مفتیان دین ملت، یہ شیخ محقق کا صدقہ۔ ہر مکتب فکرے کے لوگ اپنے اپنے بیگانے سب انہیں لوہا مانتے ہیں گے۔ حضرت شیخ محقق کو سب مانتے ہیں۔ شیخ محقق جب مدینہ گئے تو انہوں نے اپنی کوریا جانتے کہاں بنایا؟ بالکل حضور کے روضے کے سامنے اپنی ایک کوریا بنایا، اور ایسی بنایا اس کا دروازہ اتنا چھوٹا رکھا کہ کھڑے ہو کر آدمی نہیں نکال۔ ہم لوگ دروازہ 8 فٹ کا رکھتے ہیں کہ کہیں پہ ٹچ نہ ہو،
کہیں پہ چوٹ نہ لگے، لیکن شیخ محقق نے رکھا ہو چاہے 5 فٹ کا رہو چاہے 4 فٹ کا رہو کہ جب بھی نکلے تو جھک کر نکلے، اور جھک کر کے جب اوپر دیکھے تو سامنے روضہ رسول اللہ نظر آتا۔ یہ ادب، یہ احترام تھا شیخ محقق کا۔ جب آقا کریم نے حکم فرمایا کہ عبدالحق اب تمہاری ضرورت ہند میں ہے، وہاں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، مشکات کو پھیلاؤ، علماء پیدا ہوں گے۔ جب شیخ محقق نے کو حکم ہوا تو کہا یا رسول اللہ ہمیں ہند میں سب کچھ مل جائے گا، لیکن آپ کا پیارا روضہ کہاں ملے گا؟ اے اللہ کے رسول، عبدالحق کو آپ ہند میں جانے کے لیے کہہ رہے، ہمیں وہاں سب کچھ مل جائے گا، لیکن آپ کا پیارا روضہ کہاں ملے گا؟ آقا نے فرمایا عبدالحق جب بخاری پڑھانے کے لیے بخاری کھولو گے تو بخاری تو بعد میں ورق پلٹے گا، تمہیں میری زیارت پہلے ہوگی۔ اللہ اکبر، تمہیں میری زیارت پہلے ہوگی۔ شیخ محقق جب ہندوستان تشریف لائے، آپ نے لکھا اشہۃ اللمعات، آپ نے لکھا مدارج النبوہ، آپ نے لکھا اخبار الاخیار۔ اخبار الاخیار ایک ایسی کتاب ہے جسے ہر مکتب فکر کے لوگوں نے شائع کیا، ہر مکتب فکر کے لوگوں نے اخبار، جس میں 400 مستند اولیاء کرام کا تذکرہ حضرت نے فرمایا۔ اس کے آخر صفحے پہ شیخ محقق علی الاطلاق لکھتے ہیں کہ عبدالحق کے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس سے عبدالحق کی نجات ہو جائے۔ اللہ اللہ، جنہوں نے علماء پیدا کیا، علم حدیث کو پورے ہندوستان میں بنایا، تو میں عبدالحق کے پاس کوئی ایسا عمل نہیں جس سے عبدالحق کی نجات ہو جائے۔ وہ جنہوں نے جا کے اشہۃ اللمعات لکھا، مدارج النبوہ لکھا، اخبار الاخیار اتنی عظیم کتاب لکھا، فرماتے ہیں ہاں ایک عمل پہ عبدالحق کو مکمل بھروسہ ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم اس کی برکت سے عبدالحق کی مغفرت فرما دے گا۔ وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، جو فجر بعد اور جمعہ کے بعد میں پڑھتا ہوں، اس بنیاد پر میرا ایمان ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما دے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ محقق، جنہیں ہر مکتب فکر کو لوگ مانتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ 12 روز کثرت سے آقا پہ درود پاک پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، ذکر اذکار پڑھیں، مرکزی اہل سنت میں جو تحفہ لے کر آئیں، انشاءاللہ الرحمن اکٹھا آقا کی بارگاہ میں خراج پیش کیا جائے گا۔ ہم جا کے آقا کا نہیں، آقا کے طفیل میں ہمارا درجہ بلند ہو جائے گا۔ کثرت سے پیش کریں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب مہمان خطیب، خصوصی مہمان، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا مفتی فیاض احمد صاحب قبلہ کشی نگر، استاد مرکزی اہل سنت سے میں گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو نوازیں۔ آئیے حضرت کا استقبال اسی گرم گرم کافی میں، بالکل گرما گرم نعرہ ہو۔